میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ زنا راستے پہ ایسا کر رہے ہوں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں، اور اس زمانے میں سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتا ہے آپ کو؟ زنا کر رہے ہوں گے لوگ ننگے ہو کر کے، ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہ صرف اتنا کہنے والا اس زمانے کا سب سے شریف آدمی ہوگا۔ جو گناہ کر رہا ہے ان سے صرف وہ اتنا کہے گا کہ دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، اتنا کہنے والا اس زمانے کا شریف آدمی ہوگا۔ وہ زمانہ قریب ہے میرے عزیزوں، اور یہاں تک کہ ایمان والوں کو لوگ تانا مار رہے ہوں گے، اس کو دیکھو یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھو، ایسے تانا مار رہے ہوں گے جیسے چوروں کو تانا مارا جاتا ہے۔ ایمان پر زندہ رہنا اور قائم رہنا ایک بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے میں یہ ساری باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم قبرستان کی طرف سے گزریں گے تو یہ احساس کریں گے جو قبر میں سویا ہے وہ کتنا محفوظ ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے یہ، قیامت کے قریب تم قبرستان سے گزرو گے تو یہ تمنا کرو گے کہ قبر میں سویا ہوا آدمی کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں فتنوں سے محفوظ چلا گیا۔ آج یہ سارے فتنے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں۔ اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے۔ اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو ایک سر بدل کر رکھیں گے۔ اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا۔ جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہوں، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو، ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000۔ حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے، کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں، ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔